حضرت دکھیا کلبی نہایت ہی خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دکھیا کلبی کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دکھیا کلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت دکھیا کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا حسین نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دکھیا کلبی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کیسے اپنے محبوب کی بات نہیں سنتا۔ حضرت دکھیا کلبی کہنے لگے، اللہ کے رسول بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید اور رسالت کے بارے میں حضرت دکھیا کلبی کو بتایا۔ حضرت دکھیا کلبی نے کہا کہ اے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن اس بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے دکھیا، تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو دکھیا کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر ہی انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہہ دے، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دکھیا کلبی آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، دکھیا اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت دکھیا کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جس سے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دکھیا کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت دکھیا کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی سے کہا، اگر بیٹا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ حضرت دکھیا کلبی روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ حضرت دکھیا کلبی فرماتے ہیں، میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ حضرت دکھیا فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے بابا؟ میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دکھیا کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کے بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، دکھیا یہ تمہاری بیٹی ہے۔ حضرت دکھیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ میں نے کہا، میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دکھیا کلبی کی آنکھوں سے اشک زروں کی تار نکلنے لگے اور آپ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے دفن کیوں نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا،
تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ دکھیا نہ مارنا اسے، یہ بیٹی ہے تمہاری، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ حضرت دکھیا کلبی روتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو؟ بابا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت دکھیا کلبی روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں نے بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیا، وہ پوچھتی جا رہی ہے بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، بازوؤں کو گردن کے گرد دے لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم دکھیا کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ حضرت دکھیا کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں کام کر رہا ہے، جب اس نے مجھے دھوپ میں دیکھا تو اٹھ کر میرے پاس آئی اور اس کے گلے میں چھوٹا سا دوپٹہ تھا، وہ اتار کر چہرے سے ریت صاف کرنے لگی۔ بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ اس جگہ گرمی ہے بابا، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہیں آیا۔ آخر قبر جب کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ یا رسول اللہ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ مارے۔ یا رسول اللہ میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر آ گیا تو بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دکھیا کلبی واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا لیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دکھیا کلبی کو فرمایا، دکھیا ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سنا، اس بیٹی کا جو میرے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام رونے لگے اور کہنے لگے، اے دکھیا کیوں رلاتا ہے ہمارے نبی کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ حضرت دکھیا کلبی سے 3 بار یہ واقعہ سنا تو حضرت دکھیا کلبی کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب دکھیا کو کہہ دے، وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور مجھے نہیں مانا تھا، اب مجھے اللہ اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دکھیا کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت اور 7 والی انگلی آپس میں ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔